حبیب رب العلا محمد شفیع روز جزا محمد حبیب رب العلا محمد شفیع روز جزا محمد حبیب رب العلا محمد شفیع روز جزا محمد نگاہ کا مدعا محمد خیال کا یہی ہے زخم جگر کمر یہی ہے زخم جگر کمر انہی کا ہے اسم اعظم قرار بے تابعوں کو آیا قرار بے تابعوں کو آیا زبان سے جب کہہ دیا محمد درود بھیجا ہے خود خدا نے درود بھیجا ہے خود خدا نے رموز کو کہ کون جانے رموز کو کہ کون جانے کہیں وہ محبوب کبریا تھے کہیں وہ محبوب کبریا تھے کہیں لقب کا محمد میں اپنی عقبہ سوار عقبہ سوارتا انہی کو پیروں پکارتا ہوں انہی کو پیروں پکارتا ہوں میری زبان پر ہے یا حبیبی زبان پر ہے یا حبیبی میرا وظیفہ ہے محمد زبان پہ محمد کا نام آگے لنک کر دیجئے اس کو صلی اللہ علیہ وسلم میری زبان پر ہے یا حبیبی میں اپنے عقبہ سوارتا ہوں انہی کو پیروں پکارتا ہوں میری زبان پر ہے یا حبیبی میرا وظیفہ سبحان اللہ ڈاکٹر جمیل لاٹھور صاحب سب کو اپنے جیسا ہی عالم ور وہ سمجھتے ہیں آپ خود گنگنا دیجئے تھوڑا سا جو کلام آپ ان سے پلیز فرمائش کر رہے ہیں مجھے ایکچولی وہ یاد نہیں ہے کچھ تھوڑا بہت رہتا ہے کیونکہ باقاعدہ پڑھنے کے مواقع کم ملتے ہیں میں چاہ رہا تھا خالد محمود صاحب کا جو کلام ہے وہ زبان پہ محمد کا نام آ گیا ہے زبان پہ محمد گیا ہے کرم آج بالائے
کا نام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، اور بگڑے بھی بنا دیتا ہے، بس نام محمد زبان پر محمد کا گیا ہے، کہ مزہ جب ہے سرکار محشر کرتے، مزہ جب ہے سرکار محشر کرتے، وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے، وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے، وہ دیکھو ہمارا غلام۔ میرے پاس کچھ بھی نہ تھا، آخری شعر، میرے پاس کچھ بھی نہ تھا، پاس کچھ بھی نہ تھا روز محشر، میرے پاس کچھ بھی، میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روز محشر، بس نبی کا وسیلہ ہی کام آ گیا ہے، نبی کا وسیلہ ہی کام آ گیا ہے، کرم آج سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ سبحان اللہ، اور بہت شکریہ شفیق صاحب، آپ نے فرمائش فوری طور پہ ہماری جو ہے وہ پوری کر دی، جزاک اللہ، بہت میں شکریہ۔ ایک شعر جناب ختمی مرتبت کی بارگاہ میں فضائل کا شعر، ڈاکٹر صاحب توجہ چاہوں گا۔ جی جی، ہمارے ایک شاعر ہیں شہزاد زیدی، ان کا یہ شعر ہے، انہوں نے کچھ اس طرح سے اس کو بیان کیا، یعنی کہ محبت پروردگار جناب ختمی مرتبت سے، یہ ذہن میں ان کا جو تھا، کہتے ہیں کہ سوچا، بڑے پیار سے یہ سوچا رب کائنات نے، خالق کائنات نے، بڑے پیار سے یہ سوچا خالق کائنات نے کہ دنیا میں اپنا سب سے حسین اسم بھیج دوں۔ بابا دنیا میں سوچا یہ خالق کائنات نے بڑے پیار سے کہ دنیا میں اپنا سب سے حسین اسم بھیج دوں، پر محبوب کے بغیر رہوں گا کس طرح، سایہ یہیں رکھ لوں جسم بھیج دوں۔ اچھا، واہ 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 واہ، کیا بات ہے۔ فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے، اگر ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں، فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے، اگر ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں، ہم مدینے میں تنہا نکل
واپس نہیں آئیں گے ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے خود انہیں کو پکاریں گے ہم دور سے راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا بندگی کا کرینہ بدل جائے گا سر جھکانے کی فرصت ملے گی کسے خود ہی آنکھوں سے سجدے ٹپک جائیں گے ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے اور گلیوں میں قصداً بھٹک جائیں گے ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے خود انہیں کو پکاریں گے ہم دور سے راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا بندگی کا کرینہ بدل جائے گا سر جھکانے کی فرصت ملے گی کسے آنکھوں سے سجدے ٹپک جائیں گے فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں سبحان اللہ بہت سبحان خوبصورت اللہ۔ بہت شکریہ فوزیہ تھینک یو سو مچ اچھا جی اب اس آج کی گفتگو کو خود ہی سمیٹیے اس لیے کہ میرا خیال ہے کہ یہ موضوع خاصا پھیل گیا میں صرف ایک چیز کی اس میں ایڈیشن کرتے ہوئے ہمارے ہاں جہاں اور بہت ساری معاشرتی برائیاں آج کل ہیں وہاں پر ایک چیز جگہ جگہ کھلی ہوئی یہ دکانیں بھی ہیں کہ انصاف کے پاس چلے جائیے جناب یہ آپ کو جادو بھی اتار دیں گے آپ کا ان کے پاس چلے جائیے یہ آپ کے کالے جادو کی کاٹ بھی کر دیں گے ان کے پاس چلے جائیے یہ آپ کو صحت بھی دے دیں گے یا آپ کی رزق بھی کھول دیں گے مطلب ہر ایک شخص جو ہے وہ اس طرح سے کیونکہ ہم نے اس چیز کو عام نہیں کیا کہ یہ رب کی صفات ہیں کہ اس کے چند مخصوص بندے ہوتے ہیں جن کے میں پاس ایک جملے میں طاقت آپ نے ہو۔ سب سے پہلے ایک جملہ کہا تھا جو آپ تلاوت فرمانی تھی آیت کی کہ یہ ان لوگوں کو اپنا رب بنا لیتے ہیں جی یہ وہی ہیں دکانیں جو کھلی ہوئی ہیں یہ وہی انہی لوگوں کے جیسے مصداق ہیں کہ جن کو اپنا رب بنا لیا کہ مجھ پہ جو یہ برے اثرات ہیں مجھ پہ کسی نے کالا جادو کر دیا میری رزق کی بندش کر دی مجھے اولاد کے لیے وہ ان کو جو ایسے ہی لوگوں کے لیے کہا گیا کہ ان کو تم نے خدا بنا لیا اسی تو لیے میری بارگاہ میں نہیں آئے ان چیزوں سے بچیے ان سے اجتناب کیجیے اصل عالم جو ہے روحانیت کا وہ اس طرح دکانیں کھول کے نہیں بیٹھے گا
وہ تو اپنے رب کی بارگاہ سے سر اس کا اٹھتا ہی نہیں ہے شکر کی وجہ سے کہ تو نے میرے آنکھوں کے سامنے سے پردے کھول دیے, مجھے یہ نعمتیں دے دی. وہ علم جو خاصہ تھا جناب ختمی مرتبت کا, ائمہ طاہرین کا, صحابہ کرام کا, تو نے اس میں سے مجھے کچھ عطا کر دیا, میں سجدے اٹھوں گا. مصیبت میں ہوں اور کسی دوسرے کی وجہ سے مصیبت میں ہوں. ان دکانداروں کے لیے واضح طور پہ کہہ دیا کہ تم نے ان کو اپنا خدا بنا لیا, اور جنہوں نے ان کو بنا لیا روز محشر انہی کے پیچھے کھڑے ہوں گے. رب کا اور رسولوں کا کوئی واسطہ نہیں ہے ایسے لوگوں سے. بچیے ایسے لوگوں سے, یہ آپ کا ایمان, آپ کی دنیا آخرت دونوں خراب کر دیں گے. بالکل صحیح. لیکن عقیدہ توحید جس کا قائم ہو وہ جائے گا نہیں ایسے لوگوں کے پاس جسے پتا ہو کہ دینے والا رب ہے. آپ ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ شہرک سے زیادہ نزدیک ہے, اور من دون اللہ کی ایک ڈیفینیشن ہم یہ کر رہے تھے کہ اللہ کو چھوڑ کر جنہوں نے, جس رب نے کہا مجھے پکارو میں شہرک سے زیادہ کریم ہوں, جس نے کہا میں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں, جب ہم اسے نہیں پکاریں گے اور کسی بھی اور سے ہم جا کے اپنا سوال رکھیں گے, تو ہم نے تو یہ بھی دیکھا کہ اللہ کے سامنے دستے سوال دراز نہیں کرتے تھے. جن صحابہ کرام کی, جن لوگوں کی ہم بات کرتے ہیں, جن کی سنت کی ہم پیروکار ہیں, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم, کہ اللہ کے سوا اور کسی کے آگے سوال نہیں کرتے تھے. حضرت امام حسن حسین, حضرت علی کرم اللہ وجہ, حضرت فاطمۃ الزہرا, سوال نہیں کبھی کسی کے سامنے. فاطمۃ الزہرا اپنے والد کے سامنے بھی سوال کرنے کے لیے نہیں گئیں. میں آپ کے سامنے ایک روایت رکھوں, جناب مولا کائنات علی بن ابی طالب فرماتے ہیں کہ تمہارے رب کا تم پہ کم سے کم حق یہ ہے, تمہارے رب کا تم پر کم سے کم حق یہ ہے کہ اس کی عطا کی ہوئی نعمتوں کو اپنے گناہوں میں استعمال نہ کرو. اب بندہ سوچے کہ یہ صحت, یہ پیسہ, یہ اقتدار, یہ میرا جاہ جلال, یہ بڑے بڑے کیا کہتے ہیں مجھے انڈسٹریز کے گھروں میں پیدا ہونا, تمام چیزیں میسر ہیں, یہ کیا ہے, سب اللہ کی نعمت. سوال نہ کرنا یہ بھی تو ایک ہمیں سوچنا ہے. ایک آیت میں سنانا چاہوں گا جو آپ نے ابھی پہلا سوال کیا تھا, کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ, کہ اللہ رب العزت جس کو ضرر پہنچانا چاہے تو ساری کائنات مل کر بھی اس کو نہیں بچا سکتی, اور اللہ رب العزت جب خیر پہنچانا چاہے تو وہ ہر شے پر قادر ہے. بے شک, بے شک. میں یہاں آپ کے سوال کا جواب یہ آیت دیتے ہوئے ساتھ میں ایک درخواست بھی کروں گا کہ ہم جب رمضان المبارک میں عموماً تقریباً ہر مسلمان قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے, کوئی ایک قرآن کریم ختم کرتا ہے, کوئی 2 مرتبہ اس کی تلاوت مکمل کرتا ہے, کوئی 3 مرتبہ, تو ایک مرتبہ قرآن کریم نفس قرآن کو پڑھیں, نفس قرآن جو آیات ہیں ان کو پڑھیں, دوسری مرتبہ جو ہے کوشش کریں کہ ترجمہ پڑھیں, اور اگر کسی مستند مفسر سے, کسی مستند عالم کے سامنے بیٹھ کر پڑھیں تو کیا کہنے ہیں اس کے, تو پھر یہ قرآن کریم ہمارے سمجھ میں آئے گا کہ یہ جو آیت ہم سے کہہ رہی کہ اللہ رب العزت جب ضرر پہنچانا چاہے تو یہ ساری کائنات مل جائے کچھ نہیں کر سکتی, اور خیر پہنچانا چاہے تو نہ تو کالا علم, نہ سفلی علم, نہ جادو ٹونا, کوئی چیز, کوئی شے عمل نہیں کرے گی جب اللہ رب العزت. اچھا, میں یہاں پر یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم نے آج جو توحید کو ڈسکس کیا ہے تو اس میں وہ ہمارے پاکستانی بھائی جو کہ نان مسلمز ہیں, ہاں جی بالکل, ہمارا مقصد ان کی دل آزاری کرنا ہرگز مقصود نہیں ہے. ہمارا مقصد اللہ کی توحید کو بیان کرنا ہے, صحیح, اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنی توحید کس کے وسیلے سے دی اور کن کن مقامات کو ہمیں کن نظریے کے ساتھ اسے اڈاپٹ کرنا چاہیے. کعبۃ اللہ اللہ کے انوار و تجلیات کا مرکز و محور, وہاں پر جائیں تو طواف ملتا ہے, صفا مروہ جائیں تو سعی کی عبادت ملتی ہے. تو حج سارا ہمارا ان مقدس مقامات پر ہوتا ہے. تو ہمارا مقصود اللہ کی یونٹی کو, وننس کو بیان کرنا ہے. ہمارا مقصد کسی کی دل آزاری کرنا ہرگز نہیں ہے. بینگ اے پاکستانی, ہم ساری جتنی بھی ہماری کمیونٹیز ہیں ہم ان سب کا احترام کرتے ہیں, اور احترام کا تقاضا یہ ہے کہ جتنے ہمارے حقوق ہیں اتنے ہی ان کے حقوق ہیں. وہ جس طرح عبادت کرنا چاہے وہ کرے, لیکن جب ہم اپنی عبادت کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک, ہمارے دین میں مستحق عبادت فقط اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے, اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ, اللہ نے فیصلہ کر دیا عبادت فقط اللہ کی ہوگی, ہاں والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے گا. بالکل صحیح. کے معاملے پر ایک قصہ ڈاکٹر صاحب سے کہنا چاہوں گا. میں ڈاکٹر صاحب سے 100% ان تمام معاملات میں متفق ہوں. ہم سب متفق ہمارا ہیں. موقف یہی ہے. ڈاکٹر صاحب نے فرمایا ایز اے پاکستانی, ایز اے مسلم بھی, اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھتے ہیں ہم, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گلی سے گزر رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کچرا ڈالا جاتا ہے,
اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی, اور جب نہیں ڈالا جاتا اور آپ معلوم کرتے ہیں کہ آج کچرا نہیں آیا تو بتایا جاتا ہے کہ وہ بیمار ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ قرآن وسلم پاک کا بڑا واضح پیغام ہے, ان کے خداؤں کو گالی نہ دو کہ وہ پلٹ کے تمہارے خدا کو گالی دیں. ہم کسی کو برا نہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بکرا ذبح کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کاٹنے والے سب سے پہلے جا کے میرا پڑوسی یہودی اس کو دینا. ہاں تو وہ کہتے ہیں کہ اے ابن عباس آپ یہودی کو سب سے بھیج رہے ہو. کہا کہ میں نہیں بھیج رہا ہوں, با خدا میں نے سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا ہی کرتے ہوئے دیکھا تھا. لہذا رسول اللہ نے فرمایا کہ 40 مکان جتنے بھی ہیں وہ آپ کے پڑوس میں ہوتے ہیں, اگر خود پکاؤ ویسا ان کو دو. یہ مت سوچو کہ کون کس عقیدے سے کس بلونگنگ سے تعلق رکھتا ہے. تو ہمارا دین تو امن و آشتی کا دین ہے, اور اسلام نے سارے ادیان کو جو حقوق دیے ہیں ہم ان سارے حقوق کا احترام کرتے ہیں. خاص طور پہ کالے رنگ کا بکرا صدقہ کیا جاتا ہے. پھر خاص طور پہ یہ جو قرآن پاک کی آیت مبارکہ بھی ہیں کہ انہوں نے اللہ کے شریکوں کا بھی حصہ اپنی روزی میں سے مقرر کیا ہوا ہے. اگر آپ چاہیں تو میں وہ پڑھ دیتی ہوں, میں نے ریفرنس کے لیے نکالے ہوئے تھے سورۃ الانعام. اور انہوں نے اللہ کے لیے ان کی پیدا کی ہوئی کھیتی اور مویشیوں میں سے ایک حصہ مقرر کیا ہوا ہے اپنے خیال میں, کہا یہ اللہ کے لیے ہے اور یہ ہمارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے لیے. یہ کیا سلسلہ ہے؟ یہاں پہ اللہ پاک ہمیں کس چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اور کس چیز سے روکنا چاہ رہے ہیں؟ ہمارا ایمان یہ ہے کہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں. ہم قربانی کریں اللہ کی رضا کے لیے, ہم حج کریں اللہ کی رضا کے لیے, ہم نماز پڑھیں اللہ کی رضا کے لیے. ایک تو عبادت کا تعلق ہمارے اب ہے جس سے براہ راست اللہ تبارک و تعالی, نماز روزہ زکوٰۃ یہ سب, اور دوسرا تعلق ہے جس میں بندے بھی شامل ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پر ہم اللہ کے بندوں کو زکوٰۃ دیتے ہیں, لیکن نقطۂ نظر کیا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے. اللہ کی وبالوالدین احسانا, اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں. نیت کی کیا ہوتی ہے؟ اے رب تیرا حکم ہے اس لیے حسن سلوک کر رہے ہیں, تو راضی ہو جا. تو الٹیمیٹلی ہم کرتے بندوں کے لیے ہے, لیکن وہ ہمارا عمل اللہ کی بارگاہ میں بطور عبادت مقبول ہو جاتا ہے. ہماری انٹینشن کیا؟ اس کو راضی کرنا. اس لیے حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی بڑھاپے میں والدین کو والدیہ الا کتب لہ بہا حجتان مبرورتان, کوئی بڑھاپے میں والدین کو پاتا ہے اور محبت کی ایک نگاہ ڈالتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے 2 حج مقبول و منظور کا ثواب عطا فرمائے گا. والدین ہمارے, نظر ہماری پڑ رہی ہے لیکن اللہ کی رضا کے لیے ہے, تو اللہ حج کا ثواب عطا فرما رہا ہے. صحابی نے پوچھا رسول اللہ 1000 مرتبہ نگاہ ڈالیں؟ 1000 مرتبہ ڈالو گے 1000 اجر کا ثواب ملے گا. مائدہ کی آیت ہے کہ اللہ کے نام کے علاوہ کی کوئی بھی چیز ہے وہ حلال نہیں ہے. ہم جو بھی اگر بکرا صدقہ کر رہے ہیں یا پیسے صدقہ کر رہے ہیں, کھیتی میں سے حصہ دے رہا ہے, اللہ کے نام پہ نکال رہے ہیں اور دے بندوں کو رہے ہیں, تو جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ ہم نے ان کو دینا, یہ احسان ہے اللہ کے حکم پر. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب نے, ہم جب کرتے ہیں لیکن ہم ان کے نام پر نہیں کر سکتے. وما اہل لغیر اللہ بھی, اس کا مطلب ہے وقت ذبح. آپ نے جب چھری چلانی ہے تو آپ نے نہ لات نہ عزا نہ حبل نہ یغوث نہ یعوق, کسی کا اللہ کے غیر کے علاوہ کسی کا نام نہیں لینا. بسم اللہ اللہ اکبر. ہاں ہم اپنے نیک عمل کو بطور وسیلہ کسی بزرگ سے منسوب کر سکتے ہیں. جس طرح ایک قربانی اس میں 7 جانور ہے, یہ احمد کا حصہ, یہ محمد کا حصہ, یہ جاوید کا حصہ, یہ اختر کا حصہ 7 حصے 7 نام آ گئے. لیکن وقت ذبح ہم کیا کریں گے؟ بسم اللہ اللہ اکبر. ہم ان کے نام نہیں لیں گے, ذبح بھی اللہ کے لیے کریں گے. ذبح اللہ کے لیے کرتے ہیں. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. مرنا, قربانی, نماز سب کی سب اللہ کے لیے. ہم اس کا ثواب واضح طور پہ چیز موجود ہے, واضح طور پہ چیز موجود ہے. دیکھیں تقسیم آپ نہ کیجئے. جو چیز حلال قرار دی ہے وہ ضروری نہیں کہ کالے میں ہی ہو یا دوسرے رنگوں میں ہو. ہر رنگ جو حلال جانور ہے, حلال پرندہ ہے, کسی بھی رنگ میں ہو, اللہ تمہاری نیت دیکھتا ہے, وہ رنگ نہیں دیکھ رہا. بالکل سے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. آج ہم نے یہی وہ نقطہ اعتراض اور یہی وہ نقطہ ہے جس کے لیے اللہ پاک کو 1,24,000 پیغمبر بھیجنے پڑے. شاید آپ کو ہماری آج کی گفتگو سے بہت سا اندازہ ہوا ہو کہ آخر اللہ پاک کو 1,24,000 پیغمبر بھیجنے کی ضرورت کیوں پیش آئی. کیونکہ ہم اسی طرح بہت ساری دلیلیں, بہت سارے ہمارے پاس معاملات ہوتے ہیں اس چیز کے لیے کہ اللہ وحدہ ایک ہے,
نہ وہ کوئی اس کے علاوہ کوئی اور عبادت کے لائق ہے، نہ ہم اس کی عبادت میں کسی اور کو شریک کرتے ہیں. اللہ کرے ہمیں عقیدے کی مضبوطی جو ہے وہ اس ماہ مبارک کی طفیل حاصل ہو. اجازت چاہوں گی اور جاتے قاری اسد اللہ صاحب آپ سے ایک کلام سنتے ہوئے. بہت شکریہ فوزیہ، شفیق صاحب، ڈاکٹر صاحب، مولانا صاحب، علامہ صاحب، تھینک یو سو مچ. اور انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. رمضان عشق ہے، اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. جگہ روضہ پاک خیر الورا ہے، وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. جگہ روضہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. جو عاصی کو کملی میں اپنی چھپا دے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، جو عاصی کو کملی میں اپنی چھپا دے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ. وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. اسے اور کیا نام دے گا زمانہ. وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. قیامت کا ایک دن معین ہے ہمارے لیے، ہر نفس ہے قیامت. قیامت کا ایک دن معین ہے ہمارے لیے، نفس ہے قیامت. مدینے سے ہم جانے ساروں کی دوری، قیامت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. مدینے سے ہم جانے ساروں کی دوری، قیامت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام. مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام. شمع
بس میں ہدایت تیرا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الہا ہم نے تیری اور تیرے محبوب اور تیرے ملائکہ کی سنت کو ادا کرتے ہوئے تیرے حبیب کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدایت درود و سلام کو پیش کیا. الہا ان محبتوں کی سوغات کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرما. اے رب کائنات آج ہم نے تیری وحی تیری توحید پر تیری قدرت پر تیری ندرت پر تیری عظمت پر تیری ربوبیت پر گفتگو کرنے کا شرف حاصل کیا. اے رب کائنات رب العالمین ہے, روئے زمین کے جملہ انسانوں پر کرم کرتا ہے, انہیں روزی دیتا ہے, رزق دیتا ہے, انہیں حقوق دیتا ہے. اے رب کائنات جس طرح تو پتھر کے کیڑے کو رزق دیتا ہے, اے رب کائنات روئے زمین پر جتنے انسان اور بالخصوص مسلمان ہیں, اے رب کائنات ان سب کے جان میں, مال میں, رزق میں, کھیتیوں میں, کھلیانوں میں, ان کے گھروں میں, اذہان میں, اقلاب میں اور ہماری اس عرض وطن ملک پاکستان کے چپے چپے میں, شہروں میں, دیہاتوں میں, قصبوں میں, اے اللہ ماہ رمضان کی تلاوت قرآن کی بے شمار برکات کا نزول فرما. آمین 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 یا رب العالمین. وقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکته يصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا مولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد معدن الجود والكرم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله.